اے محبوب آپ فرمائیں کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ یہاں استقامت علی طریقت کا بیان ہے، یعنی راہ حق پر جمے رہنا، اور یہی بات صوفیہ کے ذرعی اصولوں میں سے ایک ہے جسے مختلف اصطلاح کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ مثلا استقامت علی الطاعت، استقامت علی البلاء، استقامت علی الاحوال وغیرہ۔ اطاعت الہی میں جمے رہنا، امتحان کی گھڑی میں ثابت قدم رہنا، اپنے احوال و کیفیات روحانی میں ٹھہراؤ پیدا کرنا، اسی راہ کے مختلف اشارے ہیں جسے قرآن میں استقاموا علی الطریقت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یوں ہی بندگان خدا کی درجہ بندی اور ان کے احوال و کیفیات کی تقسیم صوفیہ کی اختراع نہیں، بلکہ انہوں نے یہ سب کچھ بھی قرآن ہی سے لیا ہے۔ اہل تحقیق نے گروہ صوفیہ کو 3 خانوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 صوفی، نمبر 2 متصوف، نمبر 3 مستصوف۔ صوفی صاحب وصول کو کہا جاتا ہے جو اقتضائے طباع سے، یعنی طبیعت کے تقاضوں سے آزاد ہو کر حقیقت سے پیوستہ ہو گیا ہو اور اپنی ذات سے فانی ہو کر حق سے باقی ہو۔ نمبر 2 متصوف صاحب وصول کو کہا جاتا ہے جو ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے وصول کی منزل تک پہنچنے میں ہمہ کوشاں اور مصروف ہو۔ نمبر 3 مستصوف وہ صاحب فضول ہے جس نے دنیا کمانے کی غرض سے صوفیوں جیسی صورت بنا رکھی ہو، مگر کمالات صوفیہ میں سے ایک حصہ بھی اس کے ہاتھ نہ لگا ہو۔ جماعت صوفیہ میں عام طور پر یہی 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب وصول ہیں اور کامیابی کے ساتھ اپنے مقصد کو پا چکے ہیں، دوسرے وہ جو صاحب وصول ہیں اور مقصد تک پہنچنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا درمیانی تعلق منزل سے ہے اور منزل ان سے بہت دور ہے، لیکن پانے کی طلب میں کوشاں ضرور ہیں، اس لیے وہ بھی دوسرے کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، اور ان کے طور و طریقے تصوف کے متعلق نہ کسی قسم کی رائے قائم کی جا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں سند بنایا جا سکتا ہے۔ تیسرے وہ فضول لوگ ہیں جنہیں تصوف کی ہوا تک نہیں لگی، دنیا کمانے اور جاہ و شہرت کی خاطر صوفیہ کی سی صورت بنا لی اور خود کو صوفی مشہور کر لیا۔ عموماً یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر معترضین صوفیہ تصوف کی غلط شبیہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، حالانکہ ان میں پائی جانے والی خرابیاں تصوف کی نہیں ہیں بلکہ صوفی نہ ہونے کے باوجود خود کو صوفی کہلانے والوں کی ہیں۔ حضور قدوۃ الکبریٰ صوفی کی تعریف میں ارشاد فرماتے ہیں، الصوفی هو الموصوف بصفات اللہ سوى الوجوب والقدم۔ حضور قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا صوفی وہ ہے جو صفات الہیہ سے سوائے صفت وجوب یعنی واجب الوجود اور قدم کے موصوف ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق صوفی وہ ہے کہ جب بولے اس کی زبان پر حق جاری ہو، اور جب خاموش ہو تو اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا زبان حال سے یہ شہادت دے اس کے اندر دنیا کی کوئی ہوس موجود نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی مثال اس زمین کی سی ہے کہ ہر مری ہوئی چیز اس پر پھینکی جاتی ہے مگر اس سے ہر قسم کی خوبصورت چیز نکلتی ہے۔ حضرت نور العین نے حضور قدوۃ الکبریٰ سے درخواست کی کہ تصوف نام کا اطلاق، اس کی کیفیت اور صوفی نام کا کس طرح آغاز ہوا اور اس کی تعریف کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور قدوۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسالہ قشیریہ میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے کہ تم کو معلوم ہو کہ رسول اکرم کے بعد جو حضرات بزرگ شمار ہوتے ہیں ان کا کوئی نام نہیں رکھا گیا، یعنی وہ کسی علمی نام سے نہیں موسوم کیے گئے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، اس لیے ان اصحاب کو صحابہ کہا گیا، اور ان کے بعد کے زمانے والوں کا جنہوں نے صحابہ کرام کا فیض صحبت حاصل کیا تھا تابعین نام رکھا گیا کہ ان کے لیے یہی سب سے بڑی سعادت اور بزرگی کی علامت تھی، اور ان کے بعد جو حضرات گزرے ان کو تبع تابعین سے موسوم کیا گیا۔ اس کے بعد
اپنے مراتب کے اعتبار سے مختلف طبقات میں بڑھ گئے۔ تبع تابعین کے بعد جو لوگ خواص میں شمار کیے جاتے تھے اور امور دین میں کافی اہتمام کرتے تھے، ان کو زاہدوں اور عابدوں کے نام سے موسوم کیا جانے لگا۔ ان حضرات کے بعد بہت سی نئی نئی باتیں ظہور میں آئیں اور بہت سے مدعی پیدا ہوئے، اور ہر فریق یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ زہاد میں ہے۔ پس اہل سنت و جماعت سے جو حضرات خواص میں سے تھے وہ ان سے الگ تھلگ ہو گئے۔ وہ اپنے اوقات اللہ کی یاد میں صرف کیا کرتے تھے، اپنے دلوں کی نگرانی کیا کرتے تاکہ غفلت کی راہوں پر قدم نہ پڑیں۔ انہوں نے لفظ تصوف کو اپنے لیے مخصوص کر لیا اور یہ نام دوسری صدی ہجری سے قبل ہی مشہور ہو گیا، اور خواص سے اہل سنت و جماعت صوفی کہلانے لگے۔ حضور قدوۃ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس گروہ میں سب سے پہلے صوفی کے لقب سے جس بزرگ کو موسوم کیا گیا وہ ابو الہاشم صوفی ہیں۔ آپ سے پہلے جو بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے زہد و ورع سے موصوف تھے اور توکل و عبادت اور طریق محبت میں مشہور و معروف تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی صوفی نہیں کہا گیا۔ ان حضرات کو زاہد و عابد متوکل کہا گیا۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری قدس سرہ سے نقل فرمایا کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر ابو القاسم صوفی نہ ہوتے تو ہم ریا کی باریکیوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور یہ فرماتے کہ جب تک ہم نے ابو الہاشم صوفی کو نہیں دیکھا تھا تو ہم کو معلوم نہیں تھا کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ اسی طرح پہلی خانقاہ جو صوفیوں کے لیے بنائی گئی وہ شام کی ایک پہاڑی پر بنائی گئی تھی۔ خانقاہ کی تعمیر کا سبب یہ ہوا کہ ایک عیسائی امیر شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ راستے میں اس نے دو شخص کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے ملے، ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے، پھر اسی جگہ بیٹھ گئے، اور کھانے پینے کا جو سامان ان کے پاس تھا ان دونوں نے نکال کر سامنے رکھا اور دونوں نے مل کر کھایا، اور اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے راستہ پر روانہ ہو گئے۔ عیسائی امیر کو ان کا یہ طریقہ بہت پسند آیا۔ ان میں سے ایک فرد کو بلا کر دریافت کیا کہ وہ دوسرا شخص کون تھا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا تمہارا اس سے رشتہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ امیر نے کہا وہ آیا کہاں سے تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں معلوم۔ اس امیر نے کہا یہ محبت کیسی تھی جو تم نے آپس میں کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا دستور اور طریقہ ہے۔ امیر نے کہا تمہارے پاس کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں تم سب لوگ جمع ہوتے ہو؟ درویش نے کہا ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ امیر نے کہا اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے جگہ کا انتظام کر دوں جہاں تم سب ایک جا ہو سکو۔ درویش نے کہا آپ کو اختیار ہے۔ پس حاکم نے شام میں رملہ کے مقام پر ایک خانقاہ بنوا دی اور یہیں سے خانقاہی دور کا آغاز ہوا۔ حضور قدوۃ الکبریٰ نے شرح تعارف سے نقل فرمایا کہ اس میں آیا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ صوفیہ کو صوفیہ کیوں کہا جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے، ان کا ہر باطنی راز اور ہر ظاہری اثر درست و راست ہوتا ہے، یعنی ان کا ظاہر و باطن روشن ہوتا ہے۔ باطن کی پاکیزگی یہ ہے کہ حق کے سوا ہر چیز سے انہوں نے اپنے باطن کو الگ کر لیا ہے، غیر حق سے باطن کو پاک کر لیا ہے، نہ غیر خدا سے امید رکھتے ہیں اور نہ غیر خدا سے کچھ سوال کرتے ہیں، اور جو چیز ان کو حق تعالیٰ سے باز رکھے اس سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ اور آثار ظاہر کی پاکیزگی یہ ہے کہ ان میں ریا نہیں ہوتا، عجب اور غرور سے پاک ہوتے ہیں، غرض و طمع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس قدر خدمت زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں۔ بعض حضرات نے صوفی کی تعریف اس طرح کی ہے، صوفی وہ ہے جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بزرگی اور کرامت کی نسبت عطا کی گئی ہو۔ حضور قدوۃ الکبریٰ فرماتے تھے کہ کسی نے شیخ ابو الحسن خرقانی سے پوچھا کہ صوفی کون ہے؟ فرمایا صوفی سجادہ و مرقع سے صوفی نہیں ہوتا اور رسم و رواج سے صوفی نہیں ہوتا، صوفی وہ ہے جو نیست ہو، بلکہ اس کا دن ایسا ہو کہ اس کو آفتاب کی حاجت نہ ہو، رات ایسی ہو کہ چاند اور تاروں کی ضرورت نہ ہو، ایسا نیست ہو کہ اس کو ہستی کی حاجت نہ ہو،
اور صوفی ہونے کے لیے شرط ہے کہ رات دن حق تعالیٰ کی یاد میں بیدار رہے، کہ صوفی کی بیداری کے لیے شرط ہے کہ جب یاد حق کرے تو اس کا سر سے پاؤں تک حق تعالیٰ کی یاد سے باخبر رہے، نہ یہ کہ صرف لباس بدل ڈالے اور صوفی ہو جائے۔ حضور قدوۃ الکبریٰ نے شیخ عبدالرزاق کاشی سے پوچھا کہ حضرت شیخ اکبر نے صوفی کے بیان میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا، صوفی وہ ہے جس کا نہ کوئی نام ہے، نہ رسم ہے اور نہ وصف ہے، اور اس کی نشانیاں مٹ چکی ہیں۔ فرمایا کہ صوفی وہ ہے جس میں کوئی وصف قابل بیان نہیں پایا جاتا اور نہ ان کا پہچاننا خلق پر مشتبہ ہے۔ فرمایا، جس نے دنیا کو اہل دنیا کے لیے اور آخرت کو اس کے طالب کے لیے اور انانیت و غرور کو شیطانوں کے لیے چھوڑ دیا اور جہل کی تاریکی اور علم کی روشنی کے درمیان سے نکلا اور شرک خفی سے بچا اور ما سوی اللہ سے نظر ہٹا لیا، تو اس کے باطنی قلب نے جمال صدیقیت کے نور کو عرش پر حاصل کر لیا، اور یہ پہلی صفت صوفی کی ہے۔